پہلے کوئک راؤنڈ اپ کہ اس وقت پالیٹکس کہاں پہ کھڑی ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہائٹنڈ جس کو کہتے ہیں ٹینشنز وہ ہوئی ہوئی. آج پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا اپنے تحفظ آئین والے پلیٹ فارم سے کہ 20 اور 21 کو ایک نیشنل کانفرنس ہوگی اور اس میں تمام پارٹیز کو مدعو کیا جائے گا مگر پی ایم ایل این کو مدعو نہیں کیا جا رہا. پھر خبریں چلی کہ پیپلز پارٹی کو مدعو کیا جائے گا، لیکن این جس وقت یہ خبریں نکلیں اس وقت شرجیل میمن صاحب تباہی پھیر رہے تھے پی ٹی آئی کی اور انہوں نے پوری تاریخ سنائی اور عمران خان صاحب کو پورا کوئی لگی لپٹی کے بغیر انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا. ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ان کو رسمی انوائٹ بھی نہ جائے پیپلز پارٹی کو. تو پھر یہ نیشنل کانفرنس کیا ہوگا؟ کہا کہ ڈائیلاگ پہ اس پہ سے راستہ نکالا جائے گا. سب سے بڑے ایک دائی ڈائیلاگ سے اسپیکر نیشنل اسمبلی یا صادق صاحب بھی تھے جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ بات چیت ہو، مگر آج انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. سنیں وہ کیا کہتے ہیں. میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا اور حکومت کے دوستوں کو ریکویسٹ کر کے ان کو سامنے بٹھا دیں گے مگر رستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے مذاکرات. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ بات وہاں پہنچ گئی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. اختیار ولی جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر یہ کے پی کے میں انفارمیشن افیئرز وغیرہ پہ اس پہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ گورنمنٹ سیریسلی فیصلہ کر رہی ہے کہ خان صاحب کا اڈیالہ سے ٹرانسفر کر دیا جائے. یہ خبر ہم نے آپ سے شیئر کی تھی لیکن سن لیں انہوں نے کیا کہا. میری اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا. اطلاع یہ ہے کہ شاید انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی یہ مشورہ آیا ہے کہ جو آرمی آفیسرز دوسرے لوگ جن کو آرمی رولز کے تحت سزائیں ہوتی ہیں آفیسرز وغیرہ کو ان کو سویلین جیلز میں نہ رکھا جائے اور ان کے لیے علیحدہ فیسلٹی ہونی چاہیے. اور شاید گورنمنٹ اب اس کو اپروو کر دے کہ وہ اسپیشل فیسلٹی بنے گی یا کسی ایگزسٹنگ فیسلٹی کو ڈیزگنیٹ کر دیا جائے گا. تو دوسری بات اسلام آباد میں چل رہی ہے اگین ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ ان لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں جو بہت ہائی پروفائل کانوکس اور مینڈا ٹرائل کی بات نہیں کر رہا، سزا یافتہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی لایا جا سکتا ہے جو بہت ہائی پروفائل سیکیورٹی رسک ہو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بیانیہ یہ بھی بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ میں ہونا بہت زیادہ ہائی پروفائل سیکیورٹی رسک ہے. جنرل فیض کا فیصلہ آج کل کسی بھی دن آ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس ڈیزگنیٹڈ فیسلٹی کے پہلے انمیٹ ہو. اور اگر ہائی پروفائل کانوکس کا بھی طے ہو گیا کہ جن کی بہت زیادہ سیکیورٹی کا ایشو ہے تو پھر ہو سکتا ہے خان صاحب کو بھی وہاں موو کر دیا جائے. میری کچھ 1-2 انفارم لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی نئی جیل تو ہے کوئی نہیں. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ خبر تھی کہ ان کا اندازہ تھا مگر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اٹک فورٹ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس بات پر مصر ہے، وہ چاہتی یہ ہے کہ یہاں سے یہ قیدی نمبر 800 چور جو ہے تو اس کو کسی دوسرے صوبے کی جیل میں منتقل کر دیا جائے. تو حکومت نے اس پہ سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے کیونکہ لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اور ان کی زندگی میں رکھنے ڈالنے سے ان کو محفوظ بنانے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے وہ ہم اٹھائیں گے. لیکن میری آج کی خبر یہ ہے کہ ابھی تک اٹک فورٹ ایک بڑا سیریس آپشن ہے فار 2 ریزنز. ایک تو اٹک فورٹ کی جو تمام مینجمنٹ ہے اور سیکیورٹی ہے وہ فوج کے پاس پہلے سے ہی ہے اور یہ پنجاب کے اندر ہے تو جو آؤٹر پیریفری ہے اور باہر کا سارا نظام وہ پنجاب پولیس کے حوالے ہی ہوگا. سو اس لیے اٹس اے ویری سیریس پاسبلٹی. ان دا مین ٹائم رات کو جب دھرنا ہٹایا گیا اور واٹر کیننز استعمال کی پولیس نے تو اس میں بھی بہت زیادہ ایک جھگڑا چل رہا ہے کیونکہ ایکسپیکٹڈ تھا پی ٹی آئی نے اس پہ اپنا ریاکشن دیا کہ دیکھیں ان کی ہمشیراؤں پہ سردی میں پانی مارا گیا، چوٹیں بھی لگیں، شاید خٹک کا پاؤں بھی اسپرین ہوا، اس پہ ریاکشنز آئے. مگر اب دیکھ ہم یہ نہیں کہ مکس ریاکشن آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، بلو ہاٹ بلو کولڈ کا. کچھ لوگ بہت سخت بیان دے رہے ہیں. گوہر صاحب نے بھی آج پھر بات چیت کی بات کی. محمود اکشکزئی جو آئین تحفظ پاکستان کے سربراہ ہیں اس وقت اور نامنیٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بھی آج کہا کہ بات چیت سے پہلے انہوں نے شرط رکھی کہ ہماری اب بات کروائیں گے عمران خان سے پھر بات چیت چلے گی. سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اب بھی شرائط کے ساتھ بات کرے گی یا نہیں کرے گی. ان دا مین ٹائم انٹرسٹنگ خرم ذیشان جو سینیٹر تھے جن کے ٹویٹ میں بڑی آگ لگائی ہوئی تھی اور انہوں نے کافی سخت زبان کا ٹویٹ کیا تھا، آج انہوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی ہیں. فیصل واوڈا کے خلاف ٹویٹس رکھی ہوئی ہیں لیکن دوسری ٹویٹس جن کو سارے کہتے ہیں انقلابی ٹویٹس ہیں وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی تھوڑی سی کنفیوز ہے کہ کتنی کانسنٹریشن کرنی ہے کتنی نہیں کرنی. گوہر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سمپل میتھس نہیں ہے، اگر آپ ہمیں مائنس کریں گے تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ پھر سارے ہی مائنس ہوں گے. یہ سب کچھ ہے لیکن سوال میری ڈسکشن آج اس پہ نہیں ہے. پارٹیز کے جو لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں یہ الیکٹ ہوتے ہیں پاور کے لیے. آپ اور میں ان کو الیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات بدلیں، ہماری حالات بدلیں زندگی کے.
تو آج ہم اسی پہ بات کرنا میں چاہوں گا. یہ جو ہوتا رہے گا سیاست تو چلتی رہے گی. معیشت کے سال میں اس پہ ہم بات کریں گے اور میرے ساتھ بڑا زبردست ایک پینل ہے. اگرچہ یہ ٹلٹڈ ہے ٹورڈز ون سائڈ, آئی مسٹ کنسیڈ اٹ مائٹ اینڈ اپ ایز 1 against 2. بلال کیانی ہمارے ساتھ ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریلویز. تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر فائنانس منسٹر کے پی, سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. محمد زبیر, فارمر گورنر اور اب پرائیویٹائزیشن منسٹر کے, اور اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی کلیدی رہنما ہیں. سو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 2 بندے شاید ایک پیج پہ ہوں گے, جھگڑا صاحب آپ اور زبیر صاحب, اور بٹ آئی ایم شیور بلال کیانی کین ہولڈ ہز اون اگینسٹ 2 people. 2-3 چیزیں میں لانا چاہ رہا ہوں پہلے معیشت کے اوپر. پرائم منسٹر آج ایک علماء مشائخ کانفرنس بھی تھے, وہاں بھی انہوں نے معیشت کی بات کی. پھر گورنمنٹ یہ بھی ٹاؤٹ کر رہی ہے کہ دیکھیں اگر معیشت ٹھیک نہ ہو رہی ہوتی, تمام چیزیں ٹھیک نہ ہو رہی ہوتی, تو IMF ہمیں لیٹسٹ پیکج کیوں ہمارا اپروو کرتی سب کچھ. اگرچہ IMF نے بہت چیزیں اپنی اس رپورٹ میں, جو انالیٹیکل رپورٹ تھی, بہت سے گیپس اور ان کا نشاندہی کی. بڑی سافٹ لینگویج تھی مگر رپورٹ بڑی ڈیمننگ ہارڈ رپورٹ تھی. 3-4 موٹی موٹی چیزیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. انویسٹمنٹ, پروڈکٹیوٹی اور ایکسپورٹس, یہ ساری ڈکلائن میں, یہ نیچے جا رہی ہیں. آدھی سے قریباً آدھی پاپولیشن پاکستان کی سطح غربت سے نیچے ہے. ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, اور کنٹروورشل فگرز تھے. گورنمنٹ نے فگرز دیے 7.2 کے ان امپلائمنٹ کے, جو تمام انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس اور تھنک ٹینکس 125 سے 26% پر رکھ رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے تو پھر اکانومی یہ کیسے اوپر جا رہی ہے؟ بالکل مانتے ہیں جو میگا انڈیکیٹرز ہیں وہ بالکل زبردست ہوئے ہیں, اسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے, ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے, بہت بڑا کریڈٹ ہے. لیکن جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, آج بھی پرائم منسٹر نے بات کی جی آسٹیرٹی کی اور بڑی ہم کم کریں گے, لیکن پچھلے سال میں ان کی جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ تھی ہمارے سویلین سیٹ اپ کی, وہ 13% سے بڑھ گئی. وہاں پہ آسٹیرٹی نہیں ہے. آج سینٹ کمیٹی میں بھی بات ہو رہی تھی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں IT کی, وہاں بتایا گیا کہ جی ایک بیوروکریٹ جو ہیں وہ تقریباً خاتون بیوروکریٹ ہیں جو 5 SOEs کے بورڈز پہ ہیں. اس کے علاوہ پالیٹیشینز بھی PTCL کے, یوفون کے بورڈز پہ ہیں, اس لیے کہ وہاں ڈالرز میں چیزیں ملتی ہیں ان کو, TADA جو ہوتا ہے اور میٹنگز اٹینڈ کرنے کا. SOEs کے اندر ہر سال اربوں ہنڈریڈز آف بلینز کا نقصان ہو رہا ہے, اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی. PIA کو آج بھی تقریباً 35 بلین روپیز اور ایکسٹرا ایلوکیٹ ہوئے ہیں. فائنانس ڈویژن نے آج بھی 500+ بلین لیے ہیں اپنے سرکولر ڈیٹ وغیرہ کے لیے, اور اپنی لائن ڈیفیشنسیز وغیرہ میں ہارڈلی 18 بلین کا فرق ڈالا ہے. سو جب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ نہ بیوروکریسی ڈاؤن سائز ہوئی, نہ آپ کی دوسری اسٹرکچرل ریفارمز ہوئی, تو پھر اکانومی آگے کیسے بڑھے گی؟ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اگر 25 کروڑ کے ملک میں فارن انویسٹمنٹ 0.5% آف GDP ہو تو کیسے ہوگا؟ جب آپ کا ڈیٹ ریشو ہو جائے گا 71-72% GDP کا, تو ملک کیسے ترقی کر رہا ہے؟ ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. تینوں مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیا. بلال, I'll start with you.